جہاں پر ان کے نام سے مجلس سجائی جاتی ہے وہ تمام جگہوں کو آپ پاک و صاف کر دیں۔ بے شک، نعرہ بہت میں نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا اسی مجلس پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، جہاں پہ مجلس سچی ہے، اسی جگہ پر جوئے کے اڈے لگے ہوتے ہیں۔ یہ قبرستان کی سرزمین ہے، یہ ہمارے یا آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ میرے رسول زندہ باد۔ گفتگو جماعت اہل سنت کے ممتاز و منفرد خطیب، بے باک خطیب، حق وہ خطیب حضرت علامہ مولانا اعجاز حیدر۔ وہ جو لفظ حیدر لگا ہے نا وہ بے باکی اور مزید بڑھا دیتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے حیدر، آپ سمجھ رہے ہیں یار شعر ہے تو پھر بولے گا نا، نسبت کا اثر تو رہے گا۔ دل سے کہہ دو یار یہ جرت جو میں نے دیکھی نا مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ کی، قسم خدا کی میں آپ کو مبارکباد۔ اہل سنت کے بہت عظیم خطیب، ایک زبردست علم و فضل کا عظیم شان کوہ نور ہیرا، جس کے علم کی روشنی الحمدللہ پورے علاقے کے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ میری مراد مفکر اسلام، مدبر قوم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ ثقافی، مفتی اعجاز حیدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ استقبالیہ نعرہ بلند کریں، میری آواز سے آواز ملائیں، ایک نعرہ بلند کریں اور لگے کہ یہ اہل بھاگلپور کا نعرہ ہے۔ ایک ہاتھ مولا حسن کے نام، دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام، جس کے پاس ہے وہ اٹھا دے، جس کے پاس نہیں ہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ پورے اٹھائیے گا، اگر ہیں تو پورے اٹھائیے گا۔ ایک بار جیسے ربیع الاول شریف میں جھنڈے لہراتے ہیں نا، ذرا ایسے لہرا کے ذرا دل سے دیوانے اپنے دیکھو، اس کا بھی فائدہ میدان محشر میں ہوگا۔ جب اب کس میں نظامت کے لیے کھڑا ہوں گا تو انشاءاللہ میں قرآن سے اس کو ثابت کروں گا۔ میں ہاتھ ایسے نہیں اٹھواتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کروں گا اس کو، سمجھ رہے قسم سمجھ رہے، اس کا فائدہ میں بتاؤں گا آپ کو میدان محشر میں ہوگا۔ ذرا دل کی گہرائی سے ہاتھوں کو اٹھائیے، دل سے نعرہ تکبیر۔ ارے لگا کہ بھاگلپور بول رہا ہے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس حبیب ملت، دیار حبیب، فیضان حبیب، حبیبیہ ملت کمیٹی، جشن معراج النبی۔ علماء اہل سنت، حفاظ اہل سنت، شورائے اہل سنت، شیوخ اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، صبیان اہل سنت، پردہ نشین خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الکون والبشر، حمدا یدوم دواما غیر منحصر، وافضل الصلاة الزاکیات علی خیر البریت منجی الناس من سقر، بکل عیاض الہی ان عشا حکما سواک یا ربنا یا منزل الندر، اللہم نور قلب اعجاز الحیدر بفیضان القرآن و سنت الدرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا داتا ختم الرسل مولا کل دانہ سبل ہادی عالم رحمت عالم شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا مصباح الظلم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں جھوم جھوم کر مسکراتے ہوئے پڑھ لیں درود پاک۔ اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، بحر عشاق جاں فضا ہو کر، بحر عشاق جاں فضا ہو کر آئے وہ روح کی غذا ہو کر، بحر عشاق جاں فضا ہو کر آئے وہ روح کی غذا ہو کر، اور جا نہیں سکتا کوئی جنت میں، جا نہیں سکتا کوئی جنت میں میرے آقا کا بے وفا ہو کر۔ شعر سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ کیا کہنے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے وفا ہو کر، کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو کیا بولیں گے؟ شاعر لوگ جب چلاتے ہیں سناتے ہیں، گستاخی معاف کیجئے گا، جب شاعر صاحب لوگ سناتے ہیں تو آپ لوگ بہت اچھلتے ہیں،
اصل مقصد یہاں بیٹھانے کا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، مولانا الیاس صاحب، قاری ضمیر الدین صاحب، یہ خطبہ، یہ علماء ہمیشہ آپ کو سناتے ہوں گے، اس مجلس میں آنے کا only one مقصد یہ ہے کہ آپ تک ہمارے نبی علیہ السلام کا علم پہنچا دیا جائے، آپ کو شریعت کے مطابق چلا دیا جائے، بھٹکے ہوئے انسان کو راہ حق پر لا دیا جائے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ بھٹک رہا ہے راہ حق پر اسے لایا جائے۔ شاعر کی شاعری سے، نقیب کی نقابت سے جتنا فائدہ نہیں ہوتا، خطبہ کی خطابت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ جو بھی میرے بعد خطیب آئیں گے ان کی خطابت بغور سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، اور ہمیں بھی کسی طرح آپ سن لیجیے، بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ آج کی رات کی نسبت سے ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے مہمان بہت زیادہ ہیں اور ہم لوگ میزبان ہیں، تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کا خیال کرے، ہے نا؟ اسی لیے جو ہے مختصر وقت میں آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی تفاسیر، قرآن کریم کی آیتیں، علماء کرام کے بیانات آپ ہمیشہ سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الآخر۔ قرآن کریم کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر اور مفہوم میں آپ تک پہنچاؤں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عریضہ پیش کیا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کعبہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی اس پر نازل کروں گا، اگر تم اس کے اندر تیری نگاہ ہے، اگر تمہاری بصارت اسے سہ لیتی ہے تو میں اپنا دیدار تمہیں دے دوں گا، تمہیں اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ آپ یہ جو اکو ہے، اکو کو بند کیجئے۔ ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ صرف میں چیخ رہا ہوں ایسا نہیں آنا چاہیے، بات مکمل سمجھ میں آنی چاہیے۔ اکو پہ صرف ایک پوائنٹ رکھیے، بس آواز مکمل سمجھ میں آنی چاہیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اسی لیے جو ہے اکو بالکل آواز کلیئر آنی چاہیے۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی پہاڑ پر اتاروں گا، اگر تیری بصارت یہ استطاعت رکھتی ہے، یہ طاقت رکھتی ہے کہ اسے برداشت کر لے تو میں اپنا دیدار تجھے کراؤں گا۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی اتاری، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر جب اس تجلی سے ٹکرائی، بے ہوش ہو گئے۔ وہ بصارت کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ رب کی ایک تجلی کو برداشت کر سکے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہتے کیا ہیں؟ کانا یبصر النملتا، کانا یبصر النملتا علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ اشارۃ فراسک۔ حضرت امام فخر الدین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ پاور، یہ طاقت دے دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر رات کی تاریکی میں 30 میل کی مسافت میں ایک پہاڑ ہو، پہاڑ کی چوٹی پر اگر کوئی چیوٹی چلے تو موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی مسافت کی دوری سے وہ چیوٹی کو دیکھ لیا کرتے۔ اتنی بصارت تیز ہو گئی، اتنی بصارت۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، میں آ رہا ہوں۔ علماء کی بصارت، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا کہ 30 میل کی مسافت سے چیوٹی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی زبان پہ سمجھانا چاہتا ہوں، تقریباً 45 کلومیٹر دور کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام ایک چیوٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس واقعے کو ذہن میں رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کعبہ کو نہ دیکھا، رب کعبہ کا دیدار نہ کیا، بلکہ رب کعبہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر اتاری، اس تجلی کو ڈائریکٹ نہ دیکھا بلکہ پہاڑ پر اتاری، پہاڑ کو دیکھا تو اس کی بصارت کا یہ عالم کہ 45 کلومیٹر دور کی مسافت سے ایک چیوٹی کو دیکھ لے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا وہ نبی، میرا وہ آقا، میرا شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی جب شب معراج میں جا کر میرے رب کا دیدار کیا تو میرے نبی کی بصارت کا کیا عالم۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ پوری کائنات کو میں
ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि अपने हाथ में लकीरों को देखता हूँ। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हाथ में लकीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिस तरह मैं अपने हाथ की लकीरों को देखता हूँ उसी तरह मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया किराम आए सबके सब आला हैं, सबके सब आला हैं, उनका मर्तबा आला है, लेकिन मेरे नबी सबसे आला है, मेरे नबी सबसे आला है। मेरे इमाम ने फरमाया सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, मेरे नबी सबसे आला। हजरत गिरामी अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक तमाम नबियों की जिम्मेदारी, तमाम नबियों की जिम्मेदारी ये थी कि जो राह हक से भटक गए हैं, राह हक को छोड़ बैठे हैं, उन्हें राह हक दिखाया जाए। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल तशरीफ नहीं लाएंगे। अब ये जिम्मेदारी, तवज्जो से सुने हमारे नौजवान, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब अंबिया किराम की जिम्मेदारी कौन अदा करेंगे? उलमा अदा करेंगे, उलमा अदा करेंगे। मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, ये उलमा, ये फज़ला, ये हुफ़्फ़ाज़, ये अंबिया किराम का काम अंजाम देंगे। ये उलमा दीन की बातें आप तक पहुंचाएंगे, राह हक से भटके हुए लोगों को राह हक पर लाएंगे। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि आप जो राह हक से भटक चुके हैं, आपको राह हक पर लाया जाए। क्या आपको इस चीज का इल्म है कि आप राह हक पर हैं या राह हक से भटक चुके हैं? आपको ये इल्म है? क्या आप ये जान रहे हैं कि राह हक पर आप चल रहे हैं? अरे बोलिए आप लोग, वोल्टेज बढ़ाइए, अरे जोर से बोलिए। 2.5 किलो का सर मत हिलाइए, 25 ग्राम की जबान हिलाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। आप राह हक पर चल रहे हैं? अरे बोलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। राह हक पर हैं आप लोग, इसीलिए तो औलिया किराम के उर्स में आप शिरकत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये हक वाले जो हैं, ये उर्स में आकर ये साबित कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। वाह वाह वाह, है ना? एक कमेटी के अफराद, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मिंबरान, नौजवान, इस मोहल्ले के और इस मोहल्ले, इस उर्स पाक में शिरकत करने वाले तमाम नौजवान जो ये महफिल सजाए हैं, बसाए हैं, रचाए हैं, ये इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि हम हक पर हैं। हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। औलिया किराम की बारगाह में मालाए फूलों की बारिशें, औलिया किराम की बारगाह में जाकर चादर पोशी, मज़ारात में जाकर फूलों की बारिशें, ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि औलिया किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। औलिया किराम से हम मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। हजरत गिरामी, चलिए अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। यहाँ आने की खास वजह जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। आज से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि आप तक मेरी गुफ्तगू पहुंचे। कहाँ है हजरत को? सुभान अल्लाह, बोलिए तो सुभान अल्लाह। इलियास भाई, अब अपने फिराक में बैठे, आपको टाइम दिया जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। आप सिर्फ तवज्जो से सुनिए हमारी गुफ्तगू, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट पार हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बचा है। 5 मिनट सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईमान ताजा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बताना यह चाहता हूँ, आपने मज़ारात पर फूलों की बारिशें की, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अतर का छिड़काव किया, सुभान अल्लाह। गुलाब जल का छिड़काव किया, अरे बोलिए, चादर पोशी की, सुभान अल्लाह। मज़ारात पर हाजिरी दी, सुभान अल्लाह। मज़ार के इर्द गिर्द टहल रहे हैं, हबीब शाह का नारा लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये बरकत की बात है, ये रहमत की बात है। जो इस मोहल्ले के खास नौजवान हैं, वो खास तौर पर मेरी गुफ्तगू सुने। ये बाहर से जो खुतबा आए हैं, शोरा आए हैं, यहाँ की हालत का इल्म इन्हें नहीं है। ये नहीं जानेंगे, अपने अपने अंदाज में तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, अपने अंदाज में शायरी करेंगे, चले जाएंगे। इस मोहल्ले की हालत इन्हें नहीं पता, इनकी खबर नहीं। तो मैं तो अपने माथा की आंख से देख रहा हूँ, करीब का रहने वाला हूँ, मोमिन टोला जामा मस्जिद का इमाम हूँ। जानते हैं आप लोग, जो देखा हूँ अपने आंख से वही बोलूंगा, बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। एक मर्तबा झूम के बोले सुभान अल्लाह।
اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت میں شک نہیں، لیکن اصل بات یہ محبت ہوتی کیا ہے آج آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 منٹ کی گفتگو ہے۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، آپ جن سے محبت کے دعوے دار ہیں، جس کے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ اس کو کبھی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ صدر صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ صدر صاحب کے مکان میں جا کر آپ شراب نوشی کریں گے؟ بولیے، صدر صاحب چاہیں گے کہ میرے گھر میں آ کر کوئی لفنگا، کوئی نوجوان، کوئی بھٹکا ہوا انسان میرے گھر میں آ کر شراب پیے؟ ارے بولیے، نہیں چاہیں گے۔ چلیے اور میں بتاتا چلوں، کیا آپ جس سے محبت کرتے ہیں، مثال دیتا ہوں صدر صاحب کی، صدر صاحب سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کے گھر میں جوئے کی اڈا لگائیں، کیا آپ جوئے کا اڈا لگائیں، کیا آپ وہ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، نہیں پسند کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ہر کام جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کے آپ دعوے دار ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کر آپ بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے۔ جس کے بارگاہ میں آپ جائیں گے، جن سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی بے ادبی نہیں چاہیں گے، آپ ان کو تکلیف دینا نہیں چاہیں گے۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج عرس میں شرکت کرنے والے نوجوان، اس کمیٹی کے نوجوان، اس کمیٹی کے صدر، اس کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس محلے کے نوجوان کو خاص طور پر نظر پر رکھتے ہوئے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مزار پر پھول برسانے سے حبیب شاہ خوش ہوں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عطر کا چھڑکاؤ کرنے سے حبیب شاہ خوش ہوں گے، حبیب شاہ پھول کے چھڑکاؤ سے نہ ہوں گے، عطر کے چھڑکاؤ سے وہ خوش نہ ہوں گے، بلکہ ان کے احاطے پر جہاں تک ان کی زمینیں ہیں، جہاں تک ان کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں، جہاں پر ان کے نام سے مجلس سجائی جاتی ہے، وہ تمام جگہوں کو آپ پاک و صاف کر دیں۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا اعجاز حیدر صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ۔ آپ سمجھتے ہیں واہ واہ پھول کا چھڑکاؤ کر لیے، مالاؤں کی بارش کر لیے، کام چل گیا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی یہ تمام علماء کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حق ہے، حضرت اصلاح فرمائیے گا، حق ہر ہے، ایک ذمہ دار ثواب ملے گا۔ سنیے گا توجہ سے سنیں گے۔ ہر ایک بندہ، آپ نے صدر کو صدر بنایا ہے اس لیے کہ وہ قابل ہے، آپ نے سیکریٹری کو سیکریٹری بنایا ہے اس لیے کہ قابل ہے۔ محلے کے ہر ایک افراد قابلیت رکھتا ہے یہ کہ اپنے ماتحت کے لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا میں پیش کر چکا ہوں، حدیث نمبر بھی سن لے، حدیث نمبر 7138 سے ماشاءاللہ آپ جا کے دیکھ لیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا، جو بھی ذمہ داری ہے اس کے متعلق قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بے شک، بے شک حضرت، حق ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حق ہے، آپ کو صدارت دی گئی ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ بے شک۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر والوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کے ماتحت رہنے والے مقتدی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بے شک۔ یعنی یہ کہ جو جہاں کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے، جو راہ حق کو چھوڑ چکا ہے، وہ راہ حق کی طرف جائے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ واقعی میں صدر کو صدر مانتے ہیں، اگر سیکریٹری کو سیکریٹری مانتے ہیں، محلے کے ذمہ دار کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو گویا یہ کہ آپ کو ان کی گفتگو ماننی ہوگی۔ اگر گفتگو نہ مانے تو سمجھ لے کہ حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے نا، اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کو غلط کام کرنے سے نہیں روک رہے، آپ کو شراب نوشی سے نہیں روک رہے، آپ کو جوا کھیلنے سے اگر نہیں روک رہے، میں نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا اسی مجلس پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، جہاں پہ مجلس سچی ہے، اسی جگہ پر جوئے کے اڈے لگے ہوتے ہیں، اسی جگہ پر
शराब नौशी हो रही है, हमने बोतल गिरते हुए देखा है, पीते हुए तो नहीं देखा। रात के सन्नाटे में गुफ्तगू होती नजर आती है, इसके मजाजी के मरीज टहलते नजर आते हैं। जिधर देखे, अगर रात के 1 बजे भी अगर यहाँ से गुजरे तो ये कब्रिस्तान की सरजमीन है, ये हमारे यहाँ के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कब्रिस्तान की जमीन वो जमीन है जहाँ चलने वाला चले तो कब्र को देख कर चले, कि अगर कब्र पर पैर चल जाए तो मेरे नबी ने फरमाया उस पर भी अज़ाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह। बस 2 मिनट। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी जिम्मेदार, असल बात क्या है मालूम है? बात क्या है, हम अपने जिम्मेदार को जिम्मेदार समझते ही नहीं। सही बात है। जिम्मेदार को जिम्मेदार समझते ही नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, हम आपके इमाम नहीं जो हमें डर लगेगा कि हमको निकाल देगा। हम इधर इमाम है, हम भी नहीं डरते हैं। सुभान अल्लाह, शान वाला इमाम है, बोले सुभान अल्लाह। वाह, हक बात होनी चाहिए, सीना तान के होनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, लेकिन जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक हमें जीना है तो अपने नबी के बस्ती बस्ती करिया करिया पैगाम हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मामला ऐसा कि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरी बारगाह में, मेरे घर में आकर कोई शराब पिए, कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे घर में आकर जुआ खेले। लेकिन नौजवानों, हम आपकी जिंदगी को मैंने अपने माथे के आंख से देख रखा है कि इधर से उलमा का गुजर होता है, इधर से हाफिज का गुजर होता है, लेकिन तुम आंखों में आंख डालकर जुआ खेलते हो, आंखों में आंख डालकर तुम यहाँ पर तमाशा करते हो। यहाँ पे तुमने ये समझा है कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला नहीं, लेकिन कसम खुदा की कयामत का दिन होगा, नफ्सी का आलम होगा, जब तुम्हें मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तुम अजाब में गिरफ्तार होगे। तो कसम खुदा की, अगर तुमने इस बारगाह में आकर हबीब शाह से सच्ची मोहब्बत की होगी, यही हबीब शाह जहन्नम में जाएंगे, हाथ पकड़ कर निकालेंगे और जन्नत तक पहुंचा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह भाई वाह, अल्लाहु अकबर। दुनिया के खित्ते में आज पूरे भागलपुर से लगभग तकरीबन यहाँ लोग जमा हुए हैं। पहली मरतबा इस तरह मुझे मजलिस मिली भागलपुर में हजरत, कि फिर भागलपुर की सरजमीं, सुभान अल्लाह, भागलपुर के कोने कोने से गली गली से लोग यहाँ आए हैं। क्यों मालूम है? ये अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को जो महबूब बनाता है ना, अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बेशक, उसका पावर क्या होता है? दलाइल बाद में आके ले लीजिएगा, टाइम नहीं है, वरना हदीस के इबारत पढ़ के सुनाता। इनका पावर यह होता है कि जब औलिया अल्लाह, वली अल्लाह जब दुआ कर दे तो कसम खुदा की, मेरे नबी ने ताकीद के साथ फरमाया कि जब औलिया किराम दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो रब्बे काबा उसे महरूम नहीं करता, बल्कि रब्बे काबा से अगर वो जर्रा मांगता है तो रब्बे काबा जर्रा देता है, अगर वो तारा मांगता है तो रब्बे काबा सारा देता है। वाह, औलिया किराम से जो तलब करते हैं, औलिया किराम जो अल्लाह से तलब करते हैं, अल्लाह ताला पूरा करता है। इसीलिए हम औलिया किराम की बारगाह में जाते हैं, मांगते हैं। हजरात, गुफ्तगू का वक्त खत्म हो चुका है, मेहमान का ख्याल करना है। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर हो सकती है, बाद में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आखिरी बात 1 मिनट में समझ लीजिए कि आप इस बारगाह में आए हैं। ये बारगाह अदना बारगाह नहीं है, बेशक आला बारगाह है, बेशक आला बारगाह है। यहाँ के कमेटी के सदर से लेकर छोटे मिंबर से भी हम गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के क्या बात है, गुजारिश करेंगे सदर से लेकर एक छोटे मिंबर से
کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے قبرستان کے ایریا میں کوئی بھی لفنگا لچا ٹہلنے بھی نہ پائے. واہ 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 بہت. اگر یہ کمیٹی اگلے سال تک اگر میں یہاں ٹیکا رہا تو پھر آؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ کام اگر کر لیتے ہیں، ممبران سے گزارش، خاص طور پر صدر صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، جتنے ممبران ہیں ممبران سے گزارش کریں گے. صحیح بات ہے. اگر آپ یہ کام کرنے پر کامیاب ہو گئے، شرابیوں کو شراب پینے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے، جواری کو جوا کھیلنے سے روکنے پر کامیاب ہو گئے، تو قسم خدا کی آپ حبیب شاہ کی بارگاہ میں چادر چڑھائیں یا نہ چڑھائیں، پھول برسائیں یا نہ برسائیں، عطر کا چھڑکاؤ کرے یا نہ کرے، میں یقینی کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، قیامت کے دن آپ سے میرے حبیب شاہ ملیں گے تو مسکراتے ہوئے ملیں گے. واہ 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 واہ. اگر آپ ایک اور جملہ سنیے، اگر آپ کی موجودگی میں، ممبران کی موجودگی میں شراب نوشی ہو، جوا خوری ہو، زنا خوری ہو، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں ساروں کو لے لیں اور اسے دیکھ کر آپ نظر انداز کرتے ہیں، آپ حبیب شاہ کی بارگاہ میں جا کر آپ چھڑکاؤ کریں، مالائیں پلٹائیں، چادر پوشی کریں، یقینی کہتا ہوں قیامت کے دن میرے حبیب شاہ آپ کو سینے سے نہیں بے شک منہ موڑ لیں گے، منہ موڑ لیں گے، بچائیں گے نہیں. اس لیے کہ آپ نے ان کی بارگاہ میں غلط ہوتے ہوئے دیکھا اور ممبران ہوتے ہوئے، ذمہ دار ہوتے ہوئے منہ پھیر لیا. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل پر عذاب کی جو وجہ رہی، بہت بڑی وجہ یہی رہی کہ وہ نیک تو ہوتے لیکن برے کو دیکھتے تو اسے روکتے نہیں، صرف اپنا راستہ نہ لیتے. اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ثقافی صاحب، جماعت اہل سنت کے ممتاز و منفرد خطیب. مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا. اور قسم خدا کی اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا. بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑی شاندار گفتگو. جماعت اہل سنت کے ممتاز و منفرد خطیب، بے باک خطیب، حق وہ خطیب حضرت علامہ مولانا اعجاز حیدر. وہ جو لفظ حیدر لگا ہے نا، وہ بے باکی اور مزید بڑھا دیتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے حیدر، آپ سمجھ رہے ہیں یار، شیر ہے تو پھر بولے گا نا، نسبت کا اثر تو رہے گا. سبحان اللہ. بھر بھر کے جام الفتح حیدر پیا کرو، مشکل جب آئے نام علی کا لیا کرو. اور غم حیات سے کشتی نکال لیتا ہوں، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں. کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان. ہائے 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 ہائے. ذرا سا دل سے کہہ دو یار، یہ جرت جو میں نے دیکھی نا مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ کی، قسم خدا کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک شعر پڑھتا ہوں، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی. واہ. کوئی جب راستہ ایسا، بے باکی سے ہر شخص نہیں بول سکتا، ہر امام نہیں بول سکتا، ہر خطیب نہیں بول سکتا. بہت سے لوگ تو مصلحت پسندی پسند کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک شعر پڑھتا ہوں، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرت اور بڑھتی ہے. سفر میں مشکلیں آئیں تو جرت اور بڑھتی ہے. اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت